24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 5 of Social Studies Grade 4. The unit title is Geography. There are 3 sessions on this unit. This session is the second one and its title is Landforms in Pakistan. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Tell the students that they have already learnt about the surface of the earth. بچوں کو آپ یاد دلائیں گے کہ اس یونٹ کے پہلے حصے میں وہ زمین کی سطح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. Now ask them the question. What are the 2 main things on the surface of the earth? یہ چونکہ بچے پڑھ چکے ہیں اور ویسے بھی ان کا جس کو ہم کہتے ہیں پرائر نالج ہے کہ زمین کی سطح پر 2 چیزیں سب سے بڑی کیا ہیں. اس کو آپ نے اس جواب تک لانا ہے بچوں کو کہ 2 main things on the surface of the earth are land and water. آپ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کتنا ایک زمین کی سطح کا حصہ پانی ہے اور کتنا حصہ خشکی ہے. تو اگر ان کو نہیں یاد تو پھر آپ بتا سکتے ہیں that 29% of the surface of earth is land and 71% is all water. Ask them what kind of forms of land can be there. اب جب آپ ان سے یہ پوچھ چکے ہیں کہ زمین کی سطح پر 2 خاص چیزیں کون سی ہیں یعنی پانی اور خشکی، تو پھر آپ ان سے ایک ضمنی سوال آپ پوچھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے 29% of the land of the earth surface is land، خشکی ہے، لیکن یہ خشکی جو ہے لینڈ کا جو حصہ ہے یہ سارا ایک طرح کا تو نہیں ہے، اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں. تو پھر آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ ذرا سوچ کے بتائیں کہ لینڈ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. And then you'll bring them to the answer. That is, there are mountains, plateaus, plains, and deserts. Tell the students that they are going to learn about the landforms in Pakistan. کہ پاکستان میں جو خشکی کا حصہ ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. Let's come to the overview of the content. بچوں کا بتائیں گے honorable teacher کہ اس چیپٹر کے اس حصے میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں ماؤنٹنز کے بارے میں، پہاڑ، پلیٹوز، سطح مرتفع، بلکہ اگر آپ پلورل کی سینس میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر سطوح مرتفع. بعد میں ذکر آئے گا کہ سطح مرتفع کیسی ہوگی. پلینز، میدانی علاقے، کوسٹل ایریاز، ساحلی علاقے، سمندری ساحل، ڈیزرٹس، صحرا، ریگستان جس کو کہتے ہیں. پھر خاص طور پر لینڈ فارمز ان خیبر پختونخوا. اس کے بعد ایفیکٹس آف دی فزیکل انوائرمنٹ اینڈ ہیومن پاپولیشن آن ایچ ادر. ہم اس سے پہلے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں پہلے سیکشن میں اس یونٹ کے کہ لینڈ فارم جو ہے یعنی خشکی کا جو زمین کا حصہ ہے کسی علاقے میں وہ انسانی آبادی کو کیسے متاثر کرتا ہے اور یہ بھی کہ انسان یا انسانی آبادی جو ہے وہ زمین کو کیسے متاثر کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو متاثر، انسان زمین کو متاثر کرتے ہیں، زمین انسانوں کو متاثر. And then by extension they'll be studying occupations of people. اب occupations کا تعلق بھی زمین کے ساتھ لازمی طور پر ہوتا ہے لینڈ فارم کے مطابق. اب دیکھیں نا آپ ان کو مثال کے طور پر سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی اگر علاقہ سارا پہاڑی ہے تو وہاں لوگوں کے پیشے اسی علاقے کے حساب سے ہوں گے. اگر میدانی علاقہ ہے، زمین جہاں کی زرخیز ہے، لوگوں کے پیشے بھی پھر زمین کے مطابق ہوں. ساحلی علاقہ ہے تو وہاں جیسے جہاں ہمارے ماہی گیری ہوتی ہے، مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ ساحل قریب جو. Let's come to preparatory tips now. The first one is the usual one. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. Get extensive information about
the landforms in Pakistan with the help of maps, physical books and the internet. اب اس ضمن میں آنریبل ٹیچر میں خاص طور پر جو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کی جو لینڈ فارمز ہیں، یعنی زمین کس کس شکل میں موجود ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے نقشہ دیکھنا پڑے گا. باقی انفارمیشن تو چلیں آپ کتابوں اور انٹرنیٹ سے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن لینڈ فارم کو فزیکلی دیکھنے کے لیے آپ کو فزیکل میپ چاہیے. دیکھیے میپس کی قسمیں ہوتی ہیں نا، فزیکل میپس ہیں، پولیٹیکل میپس ہیں، ٹورسٹ میپس ہیں، ایڈمنسٹریٹو میپس ہیں. تو لینڈ فارمز دیکھنے کے لیے آپ کو فزیکل میپس دیکھنا ہوگا. دیٹ از وائی آئی ایم ریکمینڈنگ ٹو یو کہ آپ یہ حصہ جو اس چیپٹر کا ہے اسے پڑھانے کے لیے آپ فزیکل میپس کا مطالعہ ضرور کریں. Read to understand the effects of the physical environment and the human population on each other. اس سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ زمین انسانی زندگی یعنی the type of land form انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور انسانی زندگی بھی لینڈ کو متاثر کرتے ہیں. Think and plan in advance the conduct of the given activities including their practicability and productivity. جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو قابل عمل بنانے کے لیے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے آپ کو سوچنا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس میں آپ کوئی تبدیلی تو نہیں کرنا چاہتے. گلوسری میں پہلا لفظ ہے ٹریبیوٹریز. فی الحال ہم اس کے اردو میں معانی پر ہی اکتفا کرتے ہیں آنریبل ٹیچر. اس پر تفصیل سے ذرا بعد میں بات ہوگی، باقاعدہ نقشے کی مدد سے ہم معاون دریاؤں پر بات کریں گے. معاون دریا یعنی ایک بڑا دریا ہے تو اس میں آ کر ملنے والے جو مختلف دریا ہیں انہیں معاون دریا کہا جاتا ہے. کوسٹ لائن، کوسٹ از دا سی کوسٹ اور کوسٹ لائن مینز ساحلی علاقے، سمندر کا جو ساحل ہے اس کے ساتھ والے علاقے. کانٹیننٹ، بر اعظم یعنی زمین کا لارج لینڈ میس جس کو آپ کہتے ہیں. تو ہم چونکہ بر صغیر کا لفظ بھی ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، بر صغیر پاک و ہند جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا لینڈ میس ہوگا جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں. سٹیپ عمودی، سیدھا اوپر جاتا عمودی. پلیٹو سطح مرتفع، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے بعد میں. اوشن بحر، سی بحیرہ. یہ اردو میں اوشن اور سی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اوشن بحر ہے اور سی بحیرہ ہے. بحیرہ چھوٹا ہوتا ہے، بحر بڑا ہوتا ہے. اس میں فرق کی بھی ہم ذرا بعد میں بات کریں گے. جیسے اوشن ہے تو اٹلانٹک اوشن ہے تو ہم اس کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں، اور عریبین سی ہے بحیرہ عرب اس کو ہم کہتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ اوشن اینڈ سی آر ڈفرنٹ. بیرن بنجر جس کو ہم بے آب و گیاہ کہتے ہیں، کوئی اس میں آبادی نہیں، کوئی اس میں سبزہ نہیں، کوئی اس میں درخت نہیں، بالکل بیرن بنجر. لائف سٹاک مال مویشی، اور مائننگ کانکنی، اس کو لوگ بعض اوقات غلط پڑھتے ہوئے کانکنی بھی کہہ جاتے ہیں. مائننگ از کانکنی. Let's come to textual explanations. The first one is Plato. سطح مرتفع. سطح مرتفع دو بڑی سطح سطوح مرتفع جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کی. سطح مرتفع پٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان. Plato is an area of flat land that is higher than the land around it. یعنی کسی علاقے میں زمین کی ایسی سطح جو فلیٹ ہے مگر ارد گرد کے علاقوں سے ذرا اونچی ہے. یہ بہت چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، کافی وسیع رقبہ جو یعنی دور تک جائیں تو اس کے ارد گرد پھر اس سے ذرا نیچی جگہ ہوتی ہے. تو یہ ابھرا ہوا علاقہ ہوتا ہے، اسے سطح مرتفع کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں اسے پلیٹو کہتے ہیں. اب پلیٹو جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک خصوصیات ہوتی ہیں. آپ اگر پلیٹو کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں کتاب میں یا گوگل کی ہیلپ سے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاؤ از پلیٹو ڈفرنٹ فرام ادر ایریاز آف دا لینڈ. ٹریبیوٹریز آف ریور انڈس. اب دیکھیے ہم نے گلوسری میں ذکر کیا ٹریبیوٹریز لفظ کا، تو یہ معاون دریاؤں کو ٹریبیوٹریز کہتے ہیں. آئیے میں نے آپ کے لیے یہ ایک نقشہ
اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو میں نے تیار کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ ہے دریائے سندھ. بڑی پرانی تاریخ ہے اس کی. آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں. تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں ریور انڈس. ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ جو ہسٹری والا چیپٹر آپ نے پڑھایا ہے بچوں کو، اس میں انڈس ویلی سویلائزیشن آپ نے بڑی تفصیل سے بچوں کو پڑھائی ہے. تو یہ جو دریائے سندھ ہے، اس کی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے. میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو افغانستان کے اوپر کا جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے، جس کا ہم نے نقشے کی مدد سے حوالہ دیا تھا کلچر والے چیپٹر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو کلچر ہے اس پر اثرات ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بھی، وسطی ایشیائی ریاستوں کے اثرات ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے سن کے تاریخ اور جغرافیہ کیسے ایک دوسرے سے منسلک ہے، کہ یہ جو علاقے ہیں نا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے جو افغانستان سے اوپر کے ہیں، یہاں کسی زمانے میں ایک سمندر ہوتا تھا. اور وہ زمانہ، میں پھر کہوں گا کہ آپ حیران ہوں گے سن کے، وہ زمانہ تھا آج سے کوئی 15 کروڑ سال پہلے کا. تو وہاں ایک سمندر ہوتا تھا، اور وہ پھر سمندر جو ہے وہ زمین کی شکست و ریخت کے نتیجے میں وہ سکڑ کر ایک دریا کی صورت رہ گیا. اور وہ دریا پھر وہاں سے چلتا 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 وہ کوہ ہمالیہ میں سے ہوتا ہوا وہ آخر کار بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے. یہ اتنا پرانا دریا ہے اور اتنا بڑا دریا ہے، اسی لیے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن. اب یہ آپ نقشے پہ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے سندھ کہاں سے اوپر سے بنتا آ رہا ہے. دریائے سون ہے، دریائے کابل ہے، دریائے سوات ہے، یہ سارے دریائے سندھ میں ملتے جاتے ہیں. اور پھر جب پنجاب آتا ہے تو پھر 5 دریا ہیں جو دریائے سندھ میں ملتے ہیں، اور اسی لیے ان کو ٹریبیوٹریز آف ریور انڈس کہا جاتا ہے. آپ ذرا نقشہ دیکھیں. یہ مٹھن کوٹ کے مقام، یعنی جہاں سے سندھ شروع ہوتا ہے اس سے کافی پہلے یہ دریا کچھ مل رہے ہیں. اوپر سے آپ اگر شروع کریں تو دریائے جہلم ہے اوپر سب سے، تو خیر دریائے سندھ تو آ ہی رہا ہے، لیکن نیچے پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 لائنیں ہیں دریاؤں. 5ویں کبھی میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ 5 دریا ہیں تو پھر ان کے ناموں پر پنجاب بنا ہے. اوپر دریائے جہلم ہے، اس کے نیچے دریائے چناب ہے، پھر دریائے راوی ہے، پھر دریائے ستلج ہے، اور 5واں دریا جو اس نقشے میں نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دریائے بیاس ہے، جو دریائے ستلج میں مل جاتا ہے کافی. تو یہ پھر دریا سارے جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پھر یہ دریائے سندھ میں آ کر مل جاتے ہیں. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ٹریبیوٹریز آف ریور انڈس. دریائے سندھ کے یہ سارے معاون دریا ہیں پھر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر سندھ کے آخر میں یہ دریائے سندھ جو ہے یہ بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے. Let's come to conduct of activities now. ایکٹیویٹی ہے پیج نمبر 67 پر. کافی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. یہ ہے کہ with the help of the teacher suggest how food is wasted and how this wastage can be stopped. اس کے لیے what I have suggested is یہ SLO9 ہے، اس سے متعلقہ جو ہے hold a brainstorming session with the students on the ways food is wasted. آپ بچوں سے ایک برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی کروائیے. I'm sure آپ کو معلوم ہے، ہم اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ برین اسٹارمنگ کیسے کراتے ہیں. آپ سب سے پہلے سوال فلوٹ کرتے ہیں کلاس کے سامنے کہ بھئی یہ آج کا سوال یہ ہے کہ ہم خوراک کو کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں اور اس ضیاع کو ہم کن طریقوں سے روک سکتے. یہ تو ہو گیا سوال. اب آپ بتائیں گے بچوں کے کہ بھئی ہر بچہ والنٹیئرز آف کورس باری باری وہ ذکر کریں گے ان طریقوں کا ایک ایک کر کے جن کے ذریعے ہم خوراک کو ضائع کرتے ہیں. وی ویسٹ دا فوڈ. اب اس کے برین اسٹارمنگ کے 2 حصے ہوں گے. ایک حصے میں پہلے میں آپ بچوں سے یہ ان کی آبزرویشنز مانگیں گے والنٹیئرز سے کہ فوڈ ہم کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں. اور پھر جب یہ ہو جائے تو پھر یو ول کم ٹو دا ویز وی کین اسٹاپ دس ویسٹیج آف فوڈ. اب اس میں بچوں سے آپ لیں گے ان کی ساری جو آبزرویشنس ہیں ہم کیسے کیسے فوڈ ویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ان پٹ بھی آف کورس دیں گے. یہ سارا کچھ تو کور نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے تاکہ آپ اپنی ان پٹ دے سکیں کچھ ایسی صورتیں لکھ دی ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ
کیسے کیسے ہم فوڈ ویسٹ کرتے ہیں. Buying food items much more than needed. ہم ضرورت سے کہیں زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں ہم جب گروسری شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. بلکہ اس میں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, ایک آبزرویشن جو آپ بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں. ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے بائی دا فوڈ اسپیشلسٹ کہ آپ کبھی گروسری شاپنگ کے لیے خالی پیٹ مت جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے میں یہ بھی اٹھا لوں, میں یہ بھی اٹھا لوں, میں یہ بھی اٹھا لوں. آپ کچھ کھا پی کے جائیں گے تو پھر آپ شاید عام حالات سے کم کہیں شاپنگ کریں گے گروسری کھانے پینے کی چیزوں کی, فوڈ کی. Then unconsumed fruit and vegetables rotting and then being thrown away. ہم چونکہ ضرورت سے زیادہ خرید لیتے ہیں, اتنا کھا نہیں پاتے, اور وہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کچھ پڑے پڑے گل سڑ جاتے ہیں اور پھر ان کو ظاہر پھینکنا پڑتا ہے. Then cooking much more than needed and then throwing away what remains. زیادہ ضرورت سے پکا لینا اور پھر اس کو نہ کھا پانا, اور پھر جو ضرورت سے زیادہ ہے, جو بچا کچا ہے, اس کو پھر پھینک دینا. کھاتے ہوئے putting food in the plate much more than required and then throwing away the leftover. دیکھیے honorable teacher, جیسے کہ میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم جو پڑھاتے ہیں بچوں کو, خاص طور پر سوشل اسٹڈیز, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کو ہم کیریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں نا, کیریکٹر بلڈنگ کا ذریعہ جتنا سوشل اسٹڈیز بن سکتا ہے اتنا شاید باقی مضامین نہیں بنتے. اسلامیات بہرحال ہے. اب یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے, سکھانا ہے, سمجھانا ہے. And that is putting food in the plate much more than required and then throwing away the leftover. بچوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ اتنا ہی ڈالیں پلیٹ میں جتنا وہ کھا لیں, ختم کر لیں. اگر کم ہو جائے تو پھر دوبارہ ڈال سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو بچ کھج جائے اس کو پھر ہم پھینکنا پڑے. That is how food is waste. And tell the students that we can. اب جو اگلا حصہ ہے اس ایکٹیویٹی کا کہ یہ ویسٹیج کے طریقے تو یہ ہو گئے, اب اس ویسٹیج کو روکنا کیسے ہے, تو پھر وہ سمپل سی بات ہے. And that is that tell the students that we can stop the wastage of food by refraining from wasting it. ظاہر ہے ہم ویسٹیج سے اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ ہم جن جن طریقوں سے فوڈ کو ویسٹ کرتے ہیں وہ ویسٹ کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.